والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد۔ قواعد الصرف ہم پڑھ رہے تھے۔ قواعد الصرف میں ہم نے آخری جو کل والی کلاس لی تھی اس میں ہم نے فعل ماضی کے گردان میں سے ہم نے پہلے جو 3 شروع والے گردان ہیں وہ ہم نے کل پڑھے تھے، اور آئیں انہیں آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو فعل ماضی کے گردان ہیں یہ اگر ہم اچھے سے کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اگلے اسباق کافی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہماری کوشش ہوگی کہ صرف رٹے والا کام نہ ہو بلکہ اسے سمجھ کے پڑھیں تاکہ صحیح معنوں میں فائدہ ہو۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور یہ مثالیں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ یہ لفظ کیوں ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، کل ہم نے 3 ہی گردان پڑھے تھے، 3 ہی ہم نے الفاظ پڑھے تھے۔ کون کون سے الفاظ پڑھے تھے کل ہم نے؟ ویسے کوئی بتائے گا مجھے؟ آواز کم کر لیں جی۔ شاباش۔ اور اس کی شروع والا حرف اور آخر والا حرف کو زبر زیر آئے گی، اور جو درمیان والا حرف ہوگا اس پہ زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے۔ یہ طرح تھا، اور جو واحد کا تسنیہ کا جو ہے اس میں واحد والے کی اس کے آگے الف تکرار دیا جائے گا تو تسنیہ کا واحد تھا، اور جو جمع کا تھا اس کے آگے واو الف را کا جو واحد کا صیغہ تھا اس کے آخر میں پیش کے بعد وہ الف کا کر دیا جائے گا۔ شاباش، ویری گڈ، ماشاء اللہ، آپ نے اچھی وضاحت کی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ تو یہ کل جو ہم نے اسباق پڑھے تھے، اور اس کے ہم نے کافی مشقیں کی ہیں، قرآن پاک سے مثالیں بھی نکالی تھی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سب بچے جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، اور امید ہے جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ الفاظ ہمارے سامنے جب آئیں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ یہاں پہ واحد کا ذکر ہے، یہاں پہ تثنیہ کا ذکر ہے، اور یہاں پہ جمع کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آئے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا نصارہ، نصارا، نصارو۔ میں نے کہا تھا کہ یہ مذکر غائب کی 3 جو ہے نا وہ ان کے 3 گردان ہیں، مذکر غائب کے 3 گردان ہیں، نصارہ 1 کے لیے، نصارہ 2 کے لیے، اور نصارو جمع کے لیے۔ عربی زبان میں جو جمع ہے وہ 3 یا 3 سے زائد کو، جو 2 ہے وہ جمع میں نہیں ہے بلکہ وہ تثنیہ ہے، 2 کے الگ اپنے رولز ہوتے ہیں، اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اپنا انداز بیان ہوتا ہے۔ اچھا، کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا غائب مذکر۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایک مرد نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کام کرنے والا کوئی خاتون ہو، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا، کہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کام کسی مرد نے ہی کیا ہو۔ فرض کریں اگر مارا ہے تو ضروری تو نہیں کہ مرد ہی مارے، عورتیں بھی کبھی کبھی مارتی ہیں اور بڑے معاملات بن جاتے ہیں۔ تو اب اگر عورت نے مارا ہے تو پہلے تو انسان کا حق بنتا ہے، مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ پردہ رکھے اور نہ بتائے، لیکن اگر بتاتا ہی ہے کہ مجھے مار پڑی ہے تو عورت نے مارا ہے تو وہ کیسے ایکسپلین کرے اپنی عربی زبان میں اگر وہ کہنا چاہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، وہاں سے ہم شروع کریں گے، آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ میں ذرا آپ کے سامنے یہ کھول لوں۔ آج میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہوگی، تو یہ ہم نے پیج کھول لیا ہے، اب اس میں ہم لکھیں گے تاکہ ہمارے الفاظ واضح ہوں۔ اچھا، اب ہم نے سب سے پہلے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ ہیں ناصارہ۔ میں پین یوز کر لوں ریڈ کلر سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کل پڑھا تھا ناصارہ، ناصارہ پلس نصارہ پلس نصارو،
یہ ہم کل پڑھ چکے. میری رائٹنگ تھوڑی سی اس طرح کی آ رہی ہے تو آپ فی الحال مینیج کر لیں. اب اگر کوئی عورت نے اگر یہ کام کیا ہے، فرض کریں ہم مدد کو ہی لے لیتے ہیں، اگر کسی عورت نے مدد کی ہے تو اس کے لیے لفظ عربی زبان میں ہے ناصارت. ناصارت، ٹھیک ہے. ناصارت میں جو یہ تا ہے نا، تا جسے میں بلو کلر سے کرتا ہوں، یہ جو تا ہے یہ تائے تانیث ہے. اسے کہتے ہیں تائے تانیث. میں سامنے لکھ لیتا ہوں تانیث، یعنی یہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی ورڈ میں جو اس انداز میں اگر 3 حروف ہمارے پاس ورڈ آتے ہیں تو اس میں جب آپ تا ایڈ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی عورت نے یہ کام کیا ہے. ہم نے جو کل مثالیں پڑھی تھی، کتابہ میں نے کہا تھا ایک مرد نے لکھا ہے، لیکن اگر لکھا ہے کسی عورت نے تو پھر ہم کہیں گے کتبت، اس ایک خاتون نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں نے کہنا ہے کہ مارا ہے کسی خاتون نے تو میں نے کہنا ہے کہ ضربت، اس ایک خاتون نے مارا ہے. اچھا، قتل کرنے کی باری آتی ہے تو قتلت، اس ایک خاتون نے قتل کیا ہے. چلیں آگے آپ لوگ بھی مثالیں دینا. اور کوئی مثال؟ ذہبت، وہ ایک خاتون چلی گئی. اچھا، اور کوئی مثال کوئی اور اسٹوڈنٹ دے؟ ذکرت، شاباش، ماشاء اللہ. اور کفرت، انکار کیا اسے ایک خاتون نے. قرآن پاک میں نے کفرت بانعم اللہ، اللہ کے نام کے اس نے کفر کیا. اور ذہبت، قرأت، بالکل. سمعت، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے نا، فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کی باتیں سنی، ان عورتوں کی باتیں جو زلیخا کے بارے میں الفاظ، غلط الفاظ استعمال کر رہی تھیں، تو اللہ نے وہاں پہ لفظ سمعت کہا. سمعت مطلب جب اس نے سنا، اس خاتون نے سنا. شاباش. قالت، یہ اصل میں ہے قاولت. لفظ قالا جو ہے نا یہ اصل میں ہے قاولا. تو قالت، قاولت، قاولت یہ قالت احداہن، قالت قرآن پاک میں بھی ہے یا ابت استاجرہ ان خیرا. ان میں سے موسیٰ علیہ السلام سے جس عورت کی نکاح جس کی شادی ہوئی تھی، وہ جو 2 عورتیں تھیں جو پانی بھر رہی تھیں وہاں سے، اس واقعے میں بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اور جلست، جلست وہ ایک خاتون بیٹھی تھی. بہرحال یہ تائے تانیث جو میں نے یہاں پہ جس کو میں نے بلو کلر سے میں نے سرکل کیا ہے، یہ علامت ہے اس چیز کا کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. لو جی، سارے ہی مٹ گئے. چلیے پہلے چلیں آہستہ آہستہ مجھے بھی اندازہ ہو جائے کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایسے ہی سمپل ہی کر دوں. یہ میں نے ایسے ہی ہو تائے تانیث، ہاں چلے ہم نے تانیث کے لفظ کو مٹا دیا. اچھا، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. نصارت، اس ایک خاتون نے مدد کی ہے، یہ ایک خاتون نے مارا. اچھا، 2 خواتین اگر مدد کرتی ہیں تو 2 خواتین مارتی ہیں، دو خواتین اگر ماریں گی تو پھر تو بندے کو بہت مار پڑے گی. تو اگر 2 کے بارے میں نے بتانا ہو تو کیا الفاظ استعمال کریں گے؟ ناصارت ہے ایک، اور 2 کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے ناصارت. شاباش، ناصارت. لگ رہا ہے پہلے مجھے زوم ایپ استعمال کرنا سیکھنا چاہیے. پھر ناصارت. اب اس میں ہم نے جو ہے نا یہ تا الف تا، جب بھی تا الف تا ہم ایڈ کرتے ہیں، تا پلس الف، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں نے یہ کام کیا. اب اس تا اور الف میں آپ نے تھوڑا دھیان دینا ہے. جو تا ہے یہ تائے تانیث ہے، الف یہ 2 کے لیے جسے ہم کہتے ہیں تثنیہ، یہ تثنیہ کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے، یعنی فاعل کی طرف ضمیر ہے. اصل میں یہ جو الف ہے یہ ضمیر ہے. آپ نے کہنا ہے سر یہ ضمیر کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہم نے پہلے نہیں سنا ہے. ضمیر عربی زبان میں جب کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو فرض میں کہتا ہوں کہ جی احمد نے
جو ہے نا وہ کھانا کھا لیا. پھر احمد نے جا کے ہاتھ دھویا. پھر احمد نے جا کے جو ہے نا پانی پی لیا. پھر احمد نے جو ہے نا میرے جوتے پہن لیے. پھر احمد نے جو ہے نا مجھے تنگ بھی کیا. اب میں بار بار احمد کہوں گا تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کیا احمد لگایا رکھا ہے. تو پھر میں اس بات کو شارٹ اس طرح کرتا ہوں کہ احمد نے کھانا کھایا اور پھر وہ پانی پینے چلا گیا اور وہ پھر میرے چیزیں اٹھا کے چلا گیا. پھر وہ اب جو لفظ وہ ہے نا وہ یہ احمد کے بارے میں بات ہو رہی. وہ عام طور پر اردو زبان میں ہم وہ کہتے ہیں یا پھر کہتے ہیں اس نے یا کہتے ہیں انہوں نے. یا اگر میں نے اپنی بات کرنی ہے تو بجائے کہ میں یہ کہوں کہ عبداللہ نے ایسے کہا, عبداللہ نے یہ کیا, میں نے کہنا کہ میں نے ایسے کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. تو کسی کے نام کی جگہ جو الفاظ ہم یوز کرتے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں ضمیر. کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. تو یہاں پہ نصرہ یہ تو ورڈ ہے, تا تائے تمیز ہے اور الف یہ دو کی ضمیر ہے. تو دو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, موجود ہو یہاں پہ نہیں ہے تو ہم الف لگا دیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ ہو گیا نصارہ تا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم نے مذکر میں ہم نے پڑھا تھا نصارہ, وہاں پہ جو الف ہے یہ بھی ضمیر تا ضمیر غائب دو کے بارے میں. دو بندوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں وہ دو بندے یہاں پہ نہیں ہیں تو اردو میں ہم کہتے ہیں وہ دونوں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا وہ دونوں. لیکن عربی میں وہ نہیں ہوگا, عربی میں ہوگا الف. عربی میں ہم الف کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا نصارہ اور تائے تنیث اور الف سے تثنیہ ضمیر فاعل. اسے کہیں گے تثنیہ ضمیر فاعل. ٹھیک ہے, یہ ہے نصارہ. سر دو لوگوں نے, دو عورتوں نے یہ کام کیا. اچھا, ہم تیسرا ہمارے پاس لفظ آ جاتا ہے کیا نام ہے غائب مؤنث غائب میں, وہ ہے نصر نا. بلکہ میں ایسے کرتا ہوں کہ لال رنگ یوز کر لیتا ہوں. نصر نا. کل مجھے اس میں اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر آپ لکھنے والا جو معاملہ ہے اس کو ذرا اور بہتر کریں. تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا اور بہتر کر دیتا ہوں. پیدا جیسا نصرنا جو ہے یہ بھی سیم نصرہ تین الفاظ وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس میں آخر میں ہم یہ نون ایڈ کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو نون ہے اس نون پہ ہمیشہ ہم زبر لگاتے ہیں. اس نون پہ آپ زیر یا پیش نہیں لگا سکتے ہیں. یہ نون اور یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. یہ جمع مؤنث غائب. نصرنا میں جو نون ہے یہ جمع مؤنث یعنی عورتوں کی جمع ہو اور وہ عورتیں جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کریں گے. آئیں ذرا کوئی مثال سے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. نصارہ تا جو ہم نے پڑھا ہے اس کے لیے کوئی مثال. نصارہ تا کی جگہ ہم اور کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں. ذہبتا وہ دونوں عورتیں چلی گئیں. قتلتا ان دونوں عورتوں نے قتل کیا. لعبتا وہ دونوں عورتیں کھیل رہی تھیں. جی شاباش. ذکرتا ان دو عورتوں نے ذکر کیا. اور علیمتا حکیمتا کتبتا ان دونوں عورتوں نے لکھا. وہ دو عورتیں نکلی. خرجتا اور وہ دو عورتیں جو لوٹ گئیں. رحیمتا وہ دو عورتیں جنہوں نے رحم کیا. جعلتا شاباش. شہیدتا وہ دو عورتیں جو وہاں موجود تھیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب بھی ہم تا الف ایڈ کرتے ہیں تو وہ دو عورتوں کے لیے ذکر ہوگا, جو دو عورتیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اچھا, اب نصرنا اس کے جگہ اگر ہم کوئی اور الفاظ یوز کرتے ہیں تو قتلنا. کیا چیز؟ دخلنا. جی دخلنا ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم ابھی تک ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے, ہم آگے پڑھیں گے. ایسے ٹھیک ہے, دخلنا بھی ٹھیک ہے. دخلا سے نکلا ہے. ویری گڈ. قریبا اور کبیرا. قرأنا شاباش. كتبنا. اطعنا اللہ ورسولہ. اطعنا
ضربنا قطعنا. یہ لیکن یہ دھیان دینا ہے کہ نون پہ صرف زبر لگائیں، نون کو لمبا نہ کریں. کتبنا نہیں ہے، کتبنا، صرف نون پہ زبر لگائیں. ٹھیک ہے. تو اب ان کو ہم ذرا جوڑ لیتے ہیں ان تینوں کو. تو یہ بن گیا نصرت، نصرتا، نصرنا. نصرت اس ایک خاتون نے مدد کی، نصرتا ان دونوں خواتین نے مدد کی، نصرنا ان سب خواتین نے مدد کی. تو یہ ہمارے پاس تین ہے گردان ضمیر، یہ تین گردان ہمارے پاس مؤنث غائب کے ہیں. تو پہلے جو ہم نے کل پڑھے تھے وہ مذکر غائب کے تھے، آج جو ہم نے تین پڑھے ہیں وہ ہیں مؤنث غائب کے. آئے ان چھ کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. یہ چھ کے چھ غائب کے ہیں، یعنی چھ کے چھ اس شخص کے بارے میں جو یہاں موجود نہیں ہے. تو آئے ان کو پڑھتے ہیں. نصارا، نصارا، نصارو، نصارت، نصارتا، نصرنا. دوبارہ پڑھتے ہیں. نصارا اس ایک مرد نے مدد کی، نصارا ان دو مردوں نے مدد کی، نصارو ان سب مردوں نے مدد کی. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے انگلیوں سے اشارہ کریں. دائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے نا، دائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے، وہ جو دائیں ہاتھ ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے میل کے لیے، مرد حضرات کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب ایک انگلی آپ اشارہ کریں گے تو یعنی آپ نے دائیں طرف اشارہ کرنا ہے، دائیں انگلی کو آپ دائیں طرف اشارہ کریں گے. تو ناصارا ایک دائیں انگلی سے آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس ایک مرد نے مدد کی. پھر دو انگلیوں سے اشارہ کریں. ناصارا ان دو مردوں نے مدد کی. پھر تین انگلیوں سے اشارہ کریں. ناصارو ان سب مردوں نے مدد کی. پھر بائیں ہاتھ سے کریں. ناصارت بائیں ہاتھ سے بائیں طرف اشارہ کریں. ناصارت اس ایک خاتون نے مدد کی. نصارتا ان دو خواتین نے مدد کی. بائیں ہاتھ کے دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کریں. پھر بائیں ہاتھ کی تین انگلیوں سے بائیں طرف اشارہ کریں گے. نصرنا ان تینوں ان سب عورتوں نے مدد کی. ٹھیک ہے. اب بار بار آپ نے یہ عمل ریپیٹ کرنا ہے. نصارا، نصارا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. نصارا، نصارا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، اور ساتھ میں انگلیوں کے اشارے کے ساتھ، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو. دائیں ہاتھ سے آپ میل کے لیے اور بائیں ہاتھ سے آپ فیمیل کے لیے اشارہ کریں. ایک فیمیل ہے تو ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کریں دائیں طرف دائیں ہاتھ سے، دو انگلیاں دائیں طرف دائیں ہاتھ سے، تین انگلیاں دائیں طرف دائیں ہاتھ سے. تو یہ مرد کے لیے. فیمیل کے لیے آپ ایک انگلی سے دائیں طرف، دو انگلی سے بائیں ہاتھ سے بائیں طرف ایک انگلی، دو انگلی اور تین انگلیوں سے اس طرح اشارہ کر کر کے پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا. نصارا، نصارا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. نصرت، نصارا، 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 نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. لفظ چینج کر کے بھی آپ پریکٹس کریں گے. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے چھ ہم نے جو پڑھ لیے ہیں غائب کی مثالیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ان کو اپنے اچھی طرح یاد کرنا ہے، پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے. ان کو اگر آپ سے یاد نہیں کریں گے آگے بڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ مکس کر جائیں گے. پہلے ان چھ کو یاد کرنا ہے آپ نے بار بار ریپیٹ کر کر کے، تاکہ آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائیں اور آپ کو یاد ہو جائیں اچھی طریقے سے. اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلی چھ جو مثالیں ہیں ان کو لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آئیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہاں پہ کسی نے کچھ پوچھا ہے، میں ذرا دیکھوں. یہاں پہ کہہ رہے ہیں جمع کے لیے سارے فنگرز کا اشارہ کر سکتے ہیں. جی بیٹا آپ سارے فنگرز کی بھی کر سکتے ہیں، آپ تینوں فنگرز بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میں بہت ساری خواتین کے بارے میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آئیں آگے بڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کے. اب اگلے اب ہم نے جو چھ پڑھے ہیں یہ تھے غائب. اب ہو سکتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میں اس سے مخاطب کر کے میں کہہ رہا ہوں تم نے ایسے کیا ہے، تم نے مارا ہے، تم نے قتل کیا ہے، تم نے مدد کی ہے، تم نے. کیونکہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ سب تھا وہ، اس نے، وہ، اس نے، وہ، اس نے، یعنی وہ جو جس سے میں ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہا ہوں. اب وہ بندہ اٹھ کے میرے سامنے آ کے کہ اچھا تم نے مجھے کہا ہے، میں نے مارا ہے. اب وہ میرے سامنے بیٹھا ہے تو اب میں اس سے کیسے بات کروں گا؟ اب مجھے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ میرے سامنے نہیں ہے تب تو میں نے کہنا ہے ضربا، مارا ہے اس نے، ضربت ماری، مارا اس خاتون نے، ضربنا ان سب خواتین نے مارا ہے. اچھا جب آپ خواتین کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے مارا ہے
تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاموش بیٹھیں گی؟ نہ بھی نہ، ان سب نے آ جانا ہے اور کہنا ہے جی ہوں دسو بتاؤ ہم نے کب مارا ہے۔ اب وہ میرے سامنے وہ ساری خواتین بیٹھی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ بتاؤ میں نے کب مارا ہے، بتاؤ ہم نے کب مارا ہے۔ تو میں اب ان سے کس طرح بات کروں؟ مجھے پتا تو ہونا کہ میں نے کیسے کہنا ہے کہ تم لوگوں نے مارا ہے۔ تو یہ اب ہمیں صرف سکھا رہا ہے۔ صرف نے کہنا ہے کہ جی اگر وہ خواتین وہ مرد حضرات ہیں، ہو سکتا ہے پہلے ہم مرد سے شروع کرتے ہیں نا، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر مرد حضرات بھی مارتے ہیں تو پھر ان کو کیسے ہم نے بتانا ہے کہ تم نے مارا ہے۔ تو یہاں پہ آگے انہوں نے بتایا کہ اگر مرد ہو، ایک مرد ہو جس نے مارا ہو۔ ابھی جو ہم نے پڑھنے ہیں یہ ہے مخاطب کے صیغے۔ مخاطب مطلب جسے میں خطاب کر رہا ہوں، مخاطب نہیں ہے، مخاطب۔ اکثر بچے اس کو مخاطب پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ نے کہنا ہے مخاطب۔ مخاطب کا مطلب ہے وہ جسے خطاب کیا جا رہا ہے۔ خطیب ہوتا ہے خطبہ دینے والا، وہ مخاطب ہے، ٹھیک ہے؟ اور خطبہ سننے والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مخاطب۔ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، خطیب سے ہوتا ہے، خطبہ میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں اور بھی بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مخاطب ابھی ہم نے پڑھنے ہیں، میں اوپر لکھ لوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ مخاطب، ٹھیک ہے؟ مخاطب، مخاطب میں ہمارے پاس جس طرح غائب میں چھ تھے، مخاطب میں بھی چھ ہیں، 3 مردوں کے لیے اور 3 عورتوں کے لیے۔ سیم رول، سیم انداز، سیم سب کچھ ہوگا۔ اچھا اگر وہ ایک مرد ہے میرے سامنے تو میں نے کہنا ہے نصرتا، میں یہاں پہ ریڈ کلر یوز کر لوں، نصرتا، تا کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تا کے اوپر میں زبر لگا رہا ہوں اٹس امپورٹنٹ، یہ بہت ضروری ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نصرتا، نون پہ زبر، صاد پہ زبر، را پہ جزم، نصرتا، تم ایک مرد نے مدد کی، تم ایک مرد نے مدد کی۔ تو یہاں پہ جو تا ہے یہ تائے مخاطب ہے، تائے مذکر مخاطب ہے، واحد مذکر مخاطب کے لیے ہم یہ تا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ تا یعنی اس تا میں جو پہلے ہم تا پڑھ چکے تھے وہ تائے تنیث تھا، مؤنث کے لیے۔ ابھی جو ہم تا پڑھ رہے ہیں یہ مخاطب کے لیے ہے، جو میرے سامنے بیٹا ہے، جسے میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مارا ہے، آپ نے مدد کی ہے، آپ نے جو ہے نا کھولا ہے، آپ نے کھایا ہے، آپ نے جو بھی اینی تھنگ۔ تو اگر مذکر ہے تو پھر ہم نے کہنا ہے نصرتا، تا کے اوپر زبر لگا کے، ٹھیک ہے؟ یہ واحد مذکر اور مخاطب میں نے کل بتایا تھا کہ یہ سارے کے سارے ماضی ہیں۔ میں یہ دوبارہ لکھ لیتا ہوں تاکہ بچے جو نوٹ کر رہے ہیں، ماضی، اور اس نصرتا میں بھی ہمارے پاس دوسری جو چیز ہے وہ ہے واحد، ایک ہے، اور نمبر 3 مذکر، ٹھیک ہے، میل، اور مخاطب اوپر میں لکھ چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ مخاطب نصرتا میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ماضی ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مخاطب ہے، یہ 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جب میں کہتا ہوں نصرتا، تو نے مدد کی ہے، تم ایک مرد نے مدد کی ہے، وہ مرد جس سے میں بات کر رہا ہوں، جو میرے سامنے بیٹھا ہے، جو مجھے سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اچھا اگر میں نے کہنا ہے کہ تم نے مارا ہے تو میں کیسے کہوں گا؟ ضربتا، تم ایک مرد نے مارا ہے۔ میں نے کہنا ہے تم نے کھایا ہے تو میں کیسے کہوں گا؟ اکلتا، تم نے کھایا ہے۔ تو میں نے کہنا ہے کہ تم نے پڑھا ہے تو کیسے کہوں گا؟ قرأتا، تم نے پڑھا ہے، جس طرح اقرأ ہم نے پڑھا ہے اور قرآن نکلا ہے اسی لفظ سے۔ اچھا میں نے کہنا ہے کہ تم نے لکھا ہے تو میں کیسے کہوں گا؟ کتبتا، شاباش، کتبتا۔ اچھا میں نے کہنا ہے کہ تم نے جو ہے نا پکڑا ہے تو میں کیسے کہوں گا؟ اخذتا۔ میں نے کہنا ہے تم نے کیا ہے تو کیسے کہوں گا؟ فعلتا۔ میں نے کہنا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے تو کیسے کہوں گا؟ قتل۔ تم نے ذکر کیا ہے تو ذکر۔ تم نے شکر کیا ہے تو شکر۔ شاباش۔ اسی انداز سے جب میرے سامنے کوئی مخاطب ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے رزق دیا ہے، تو میں نے کہنا ہے اے اللہ رزقتا، تو نے رزق دیا ہے۔ تو میں کہوں گا یا اللہ تو نے مجھے جو ہے نا وہ تو نے مجھے معاف کیا ہے، تو غفرتا، تو نے مجھے معاف کیا ہے۔ اچھا تو نے مجھ پہ پردہ رکھا ہے تو میں کہوں گا سترتا، تو نے پردہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ
کے لیے ہم ہمیشہ مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور مخاطب کا صیغہ کیونکہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اسی انداز سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اچھا آئیں، یہ نصرتا ہو گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ دو ہوں، دو مذکر ہوں، تو ہوگا نصر، کیا ہوگا نصر، نصرتما۔ اگر وہ دو مذکر ہیں نا تو وہ ہوگا نصرتما۔ یہ ذرا نوٹ کر لوں، نصرتما، ریڈ کلر کہاں ہے، نصرتما۔ اچھا یہ جو نصرتما ہے اس میں جو تا میم الف ہم نے ایڈ کیا، نصر اصلی لفظ تھا اور تا میم الف یہ مذکر اور مؤنث مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ مذکر کے لیے بھی نصرتما ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی نصرتما ہوگا۔ یعنی اگر دو مردوں نے مارا ہے تو میں کہوں گا ضربتما، دو عورتوں نے مارا ہے تو بھی میں نے کہنا ضربتما۔ تو مطلب یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ مخاطب میں جو مذکر ہے اور مؤنث ہے دونوں ہی سیم ہیں اگر وہ دو ہوں، اگر وہ دو ہوں تثنیہ ہوں تو مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے سیم لفظ ہے۔ تو قرأتما، کتبتما، ذکرتما، ہدیتما، جو بھی لفظ ہم بناتے ہیں اس میں ہم آخر میں تما ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آسان ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد نمبر 3 ہمارے پاس ہے جب جمع کے لیے، اگر بہت سارے لوگوں نے مل کے مارا ہے مجھے نا، میری اچھی طرح پٹائی انہوں نے کی ہے، تو میں کیسے ایکسپلین کروں گا جی مجھے مار پڑی ہے، اور وہ بندے آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے کہ دسو، تو پھر میں نے ان کو بتانا ہے کہ نہیں تم سب نے مارا ہے، واقعی میں تم لوگوں نے مجھے مارا ہے، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ تو میں ان کو ایکسپلین کروں گا اور میں کہوں گا ضربتم۔ اگر وہ مذکر جمع ہے تو پھر میں ان کے لیے جو لفظ میں نے استعمال کرنا ہے وہ ہے ضربتم، یہ ہے تا میم، نصرتم، ضربتم۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی میرے سامنے مذکر حضرات ہوں اور وہ زیادہ ہوں، 3 یا 3 سے زیادہ، اور میں نے کہنا ہے تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تو پھر میں نے اسی اسٹائل سے بات کرنی ہے، فعلتم، کتبتم، قرأتم۔ اور مثالیں دیں، شکرتم، فعلتم، خلقتم، شاباش، اور ذکرتم، قتلتم، ہدیتم، سمعتم، رأیتم، نظرتم، مسکتم، خرجتم، حرقتم۔ ابھی تو کچھ الفاظ ووکیبلریز ہمارے پاس کم ہے نا، جو بچے کلاس لے رہے ہیں، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو آپ کے پاس ووکیبلریز پڑھتے جاتے ہیں، پھر آپ نے کسی بھی ورڈ کا 3 حرفی روٹ ورڈ نکالنا ہے اور بس آپ نے اس روٹ ورڈ کے ساتھ تم لگا لے تو پھر وہ کام سارا سیدھا ہو گیا، آپ نے اس کو سیدھا۔ اب ہم پڑھ رہے تھے کل حسد میں نے بتایا تھا، تو حسدتم، الحمد میں حمدہ ہے تو حمدتم۔ اچھا اس کے بعد رحمتم، رحمان میں رحم ہے تو رحمتم، مالک میں ملکہ ہے تو ملکتم۔ بس آپ نے تم لگاتے جائیں اور آپ کے الفاظ خود بخود سارے ہی بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نعبد ہے تو عبدہ ہے تو عبدتم، ٹھیک ہے؟ اور اہدنا الصراط، اہدنا یہ ہدایہ ہے تو ہدیتم، ٹھیک ہے؟ تو صراط الذین انعمت، نعمتم۔ بہرحال اسی انداز سے آپ کے الفاظ بنتے جائیں گے۔ تو یہ 3 مذکر مخاطب کے لیے یہ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ 3 الفاظ ہمارے پاس گزر گئے ہیں جو کہ مذکر مخاطب کے لیے ہیں، ان کو میں دوبارہ آپ کے سامنے لکھ دوں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے ان کو سمجھنے میں۔ سب سے پہلے ہے نصر تا، نوٹ کر لیں جو بچے نوٹ کر رہے ہیں، نصر تما اور نصر تم، 3 الفاظ ہیں۔ نصر تا کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ نصر تما تا کے اوپر پیش ہے، اور نصر تم میں بھی تا کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا یہ بیسنگ کر رہا ہے تو آپ سمجھ لینا۔ نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتا، نصرتما، نصرتم، یہ 3 ہمارے پاس مذکر مخاطب کے لیے یہ 3 الفاظ استعمال ہوں گے۔ اچھا اب مدد کرنے والی اگر عورتیں ہیں تو آپ لوگوں نے کہتے ہیں ہر دفعہ صاحب جو ہے مارنے کی باری آتی تو پھر عورتوں کا نام لیتے ہیں، اس لیے اس طرح میں نے کہا کہ مدد کرنے والی عورتیں، تاکہ جو ہے نا ناراضگی نہ ہو جائے۔
اور بچے جو نا مجھے وہ نہ کہنے لگ جائیں کہ سر ہاتھ دکھائیں۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم آتے ہیں مدد کے حوالے سے کہ عورتوں نے اگر مدد کی تو اگر ایک خاتون نے مدد کی ہے، اپنا مائک آف کر لیں جس نے مائک آن کیا ہوا ہے، اگر ایک خاتون نے مدد کی ہے تو پھر میں نے کہنا ہے نصر، کیا کہیں گے اگر ایک خاتون نے مدد کی ہے؟ نصر تی، یہاں ہم تا کے نیچے سے اب دیکھیں گے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے، مرد کے لیے ہم نے کہا نصر تا اور عورت کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نصر تی، بس یہی فرق ہے، نصر تا اگر مذکر ہے، نصر تی اگر مؤنث ہے، بالکل ایسے ہی سمپل آسان سا ہے۔ اگر ایک خاتون نے مدد کی ہے تو نصر تی، تم، اس کا مطلب ہوگا تم ایک خاتون نے میری مدد کی، یعنی وہ خاتون جو میرے سامنے ہے یا پھر جس سے میں ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹلی جس سے میری بات ہو رہی ہے، مخاطب ہے وہ، اسے میں کہوں گا نصرتی۔ اگر اس نے مارا ہے تو ضربتی، اگر اس نے کھایا ہے تو اکلتی، اس نے پیا ہے تو شربتی، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے قتل کیا ہے تو کیا کہوں گا؟ قتلتی۔ اگر اس نے لکھا ہے تو کتبتی۔ اگر وہ چل رہی تھی تو مشیتی، لفظ مشا استعمال ہوگا، مشیتی۔ اگر وہ بیٹھی تھی تو میں نے کہنا ہے جلستی، جلستی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے پکڑا ہے تو یہ لفظ مسک سے نکلا ہے، مسک، تو اس کا ہوگا مسکتی۔ اخذتی، شاباش، یہ مطلب بھی بالکل ٹھیک ہے، اخذتی، ٹھیک ہے؟ تو تائے تانیث، تا کے نیچے اگر ہم زیر لگاتے ہیں اینڈ میں تو یہ مؤنث، واحد مؤنث ہو جائے گا۔ اگر دو ہیں تو میں نے کیا کہنا ہے؟ نصرتما، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دو ہوں یا دو میں مذکر مؤنث دونوں ایکول ہیں، مذکر کے لیے بھی میں نے کہنا نصرتما، مؤنث کے لیے بھی میں نے کہنا نصرتما، ٹھیک ہے؟ دونوں بالکل سیم ہوں گے۔ اب تین کے لیے، جمع کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ نصرتن، شاباش۔ جن بچوں نے پہلے مطالعہ کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے، مطالعہ کیا کریں، کلاس میں بیٹھنے سے پہلے تھوڑا بہت نظر لگا لیا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ نصرتن، نون کے اوپر تشدید ہے، نصرتن۔ اچھا، نصرتن اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب عورتوں نے، تم سب عورتوں نے مدد کی ہے۔ اگر مارا ہے تو میں نے کہنا ضربتن، ہاں مطلب تم سب عورتوں نے، اور تننا سے تو اور واضح ہوتا ہے کہ تن کے مارا ہے، تننا یعنی تن کے مارا ہے، تو وہ تننا یہاں پہ جو ہے نا بالکل فٹ ہو رہا ہے، آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے کہ تن کے، یعنی وہ صحیح اچھی طریقے سے مارا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں یار، ہوتا ہے کبھی کبھی، اور جو شادی شدہ مرد حضرات ہیں ان کو زیادہ اندازہ ہوگا، تو کبھی کبھی مار بھی پڑتی ہے۔ اچھا چلیں، ویسے ضربتن ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہے کتبتن، لکھا ہے ساری عورتوں نے مل کے لکھا ہے تو کتبتن، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں نے کہنا ہے کہ سب عورتوں نے مل کے پکڑا ہے تو مسکتن۔ اچھا، سب عورتوں نے مل کے اگر کھایا ہے تو اکلتن، لیکن یہ بشرطے کہ وہ ساری عورتیں میرے سامنے ہوں اور میں ان سے بات کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے مخاطب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ابھی ہم ان کو ذرا دہراتے ہیں، ذرا دیکھیں ذرا سا کون مار رہا ہے۔ یہ ابھی جو ہم نے مخاطب کے جو پڑھے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے تھا نصر